محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت کمال کو ہوتی ہے، محبت کبھی بھی زوال کو نہیں ہوتی۔ منہاج القرآن اور ملائیت کا اختلاف ہی یہی ہے کہ ملائیت ڈائریکٹ اتباع مصطفیٰ پہ لے جانا چاہتی ہے اور منہاج القرآن چاہتی ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کر، مصطفیٰ کے کمال کو بیان کر، پھر مصطفیٰ کے جمال کو بیان کر۔ مصطفیٰ کے جمال کو بیان کرے گا تو تصور میں آئے گا حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ تصور میں آئے گا تو دل میں ایک محبت پیدا ہوگی۔ اب وہ محبت جب شدید ہو گئی تو عشق مصطفیٰ میں ڈھل جائے گی وہ محبت۔ عشق مصطفیٰ آ گیا، مصطفیٰ کے کمالات کو سن کر، مصطفیٰ کے معجزات کو سن کر، مصطفیٰ کے عروج کو سن کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، آپ کی ذات کے ساتھ جب تو بیان کرے گا، کا درس دے گا، اس میں سے مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کرے گا۔ جب تو یہ بتائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک محبوب کے چہرے کو والضحیٰ کہہ رہا ہے، محبوب کے زلفوں کو واللیل اذا سجا کہہ رہا ہے، محبوب کے ہاتھوں کو ید اللہ کہہ رہا ہے، محبوب کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہہ رہا ہے، محبوب کی رفتار کو سبحان الذی اسری کہہ رہا ہے، محبوب کی گفتار کو وما ینطق عن الہوی کہہ رہا ہے۔ جب تو یہ سب کچھ بتائے گا تو دل میں محبت جو پیدا ہوگی، پھر مصطفیٰ کے کمالات کو جب تو بیان کرے گا تو مصطفیٰ کے کمالات کو سن کر محبت مصطفیٰ عشق میں بدل جائے گی، عشق میں ڈھل جائے گی۔ اور جب عشق مصطفیٰ آ گیا تو یاد رکھنا نماز میں سر جھکانا بھی آسان ہو جائے گا اور نظام کی جنگ میں سر کٹانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ شعور دے، مصطفیٰ کے جمال کو بیان کر، مصطفیٰ کے حسن کی بات کر۔ سیرت مصطفیٰ کے جلسے تو کرتا ہے، کبھی صورت مصطفیٰ کے جلسے بھی کر، کبھی اپنے جلسوں میں صورت مصطفیٰ بھی بیان کر۔ جب تو صورت مصطفیٰ بیان کرے گا اور مصطفیٰ کے کمالات کو بیان کرے گا تو اس سے تاثر یہ نہیں لگے گا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں یا ہم مصطفیٰ جیسے ہیں، مصطفیٰ کی ذات وراء الورا لگے گی۔ شعور دے۔ حاج القرآن کا سلوگن ہی یہی ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سامعین محترم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں میں پیدا کرنے کا آسان ترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ عشق ہوتا ہے کمال کو، زوال کو نہیں ہوتا۔ تم نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ کیا ہے اور تم نے ذات مصطفیٰ کے متعلق جن لفظوں کا چناؤ اور انتخاب کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان نہیں کیا۔ تم نے ان الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کیا ہے کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد ایک عام قاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ ہم بھی مصطفیٰ جیسے ہیں یا مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ اگر 4 دن منہاج القرآن کی نوکری کر لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پہ واجب کر دی ہے، اللہ نے ان کے نزدیک کبھی عیب کو آنے ہی نہیں دیا۔ ہمارے جو اسلاف اور ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کبھی حسن مصطفیٰ کو شمع کی مثال کہا تو خیال آیا کہ شمع کے ساتھ تو کبھی دھواں بھی ہوتا ہے، اور دھوئیں کی نسبت اگر مصطفیٰ کی طرف ہو گئی تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اس قدر بے ادبی سے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ بچتے رہے،
ان کے دیے ہوئے عقیدوں کا یہ ثمر ہے کہ آج قرآن کا ترجمہ کرنے والا جب قرآن کریم کا ترجمہ لکھتا ہے تو اس میں ان الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتا اور انتخاب ٹھیک نہیں کرتا، وہ تو لکھ دیتا ہے، مگر جب عام قاری اسی کو پڑھتا ہے تو اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ عالم ہے، یہ عاشق ہے۔ عالم نے انتخاب اچھا نہیں کیا مگر عاشق کا دل قبول نہیں کرتا۔ عاشق کا دل چاہتا ہے کہ الفاظ ایسے ہوں کہ جس سے کوئی عیب کا تصور بھی نہ ہو، کیونکہ عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے محمد اور آل محمد کل بھی بے عیب تھے، محمد اور آل محمد آج بھی بے عیب ہیں، اور محمد اور آل محمد ہمیشہ بے عیب رہیں گے۔ تانے محترم، عشق مصطفیٰ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک زاویہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ آپ نے کسی کتاب کو چیک کرنا ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، آپ نے کسی شخصیت کو چیک کرنا ہو، آپ نے کسی مسلک کو چیک کرنا، بندہ چاہے شیخ القرآن کہلواتا ہو، بندہ چاہے شیخ الحدیث کہلواتا ہو، بندہ چاہے شیخ الہند کہلواتا ہو، بندہ چاہے ہزار الفاظ ہیں ان کے ساتھ کہہ دیے جائیں، مگر کسی بندے کو چیک کرنا ہو تو کسوٹی اور معیار ایک ہے کہ اس کی گفتگو میں، اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ اگر تو ادب ہے، بارگاہ رسالت میں پیش ہونے والے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا، پھر سمجھ جانا کہ اس کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر 117 ہے۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اپنے آپ کو علمی ذوم میں شیخ الہند، شیخ القرآن اور نہ جانے کن کن القابات سے جن لوگوں کو نوازا گیا ان کے تراجم جا کر پڑھ کر دیکھ لیں، وہ نے کیا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ یہ کیا علم دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ اب عالم ترجمہ کر جاتا ہے مگر اس کو عام بندہ، ہم جیسے لوگوں کا دل ان کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے قائد نے جو ہماری تربیت کی ہے اس میں عشق مصطفیٰ ہے، اس میں محبت مصطفیٰ ہے، اس میں دہلیز مصطفیٰ کا ادب ہے، احترام ہے۔ ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہونے والے الفاظ کے اندر ادب کو، احترام کو، لحاظ کو دیکھتے ہیں، الفاظ کے چناؤ کو دیکھتے ہیں، الفاظ کے انتخاب کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا دل اس لیے نہیں مانتا کہ ہمارے قائد نے جو عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اندر سے آواز دی ہے کہ جب زہرا کا بابا خطا ہی نہیں کرتا تو معاف کس کیا ہوگا؟ جو ذات خطا سے ہی بے نیاز ہے، جس ذات کے اندر اللہ نے خطا کا خمیر ہی نہیں رکھا، جب خطا نہیں تو معافی کس بات کی ہے؟ معاف کرنے کے لیے غلطی کا ہونا ضروری ہے، اور غلطی عیب ہے، اور حضور کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور کی موجودگی میں صحابی نے عرض کی تھی کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے مبرہ پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا ہے۔ تو ذات مصطفیٰ میں عیب تلاش کرنے والے ظالموں، تم نے ذات مصطفیٰ میں عیب تلاش نہیں کیا، تم نے اللہ کی چاہت میں عیب تلاش کیا ہے۔ یہی چیز تمہیں گمراہ کر رہی ہے، اور ہم جیسے نکموں کو یہی چیز
یہی عشق مصطفیٰ گمراہی سے بچا رہا ہے، کیونکہ حضور قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کا جو ترجمہ کیا ہے، فرمایا اے یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی۔ تم ترجمہ کر رہے ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا اپنے نبی کو، ہم تمہارے مناسب کا کیا کریں؟ تم جو کچھ بھی ہو، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کہنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے الفاظ کا چناؤ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ ابو جہل کے قبیلے سے ہیں یا محمد کے کاروان سے ہیں۔